السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. میرے ساتھ جانزیب عباسی، حماد حسن، ناصر اقبال صاحب اور طیب بلوچ. بہت ساری خبریں ہیں، بہت انڈر کرنٹ، بہت کچھ ہو رہا ہے. ایک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میٹنگ ہونی تھی 11 فروری کو، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی منظوری دی جانی ہے 8 کے قریب. اور اس سے پہلے 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، بڑی اہم ملاقاتیں ہیں. ایک ملاقات جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان کی ہوئی ہے اور لاء منسٹر بھی چیف جسٹس سے ملے ہیں. اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اور دوسرا جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں. ایک مرتبہ پھر پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جس طرح سے ماضی میں 2018 کے انتخابات کے حوالے سے تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، حکومت تیار ہے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کے لیے، اور آ جائیں 2018 کے انتخابات کی بھی تحقیقات کرے اور فروری 2024 کے انتخابات کی بھی. تو ان فرنٹس پہ کیا چل رہا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے ناصر صاحب کے پاس بڑی مزے کی خبریں ہیں. اور ساتھ ہی آج ملٹری جو سیولینز کے کورٹ مارشل کا کیس ہے، اس میں بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ خواجہ حارث صاحب نے دلائل مکمل کر لی. لیکن ابھی ان کا ریبٹل کا ہے ریبٹل ظاہر ہے، جواب الجواب تو ہوتا ہے نا. تو جناب اور احمد حسین خواجہ جو ہیں، جو کہ سابق چیف جسٹس کے جواد خواجہ صاحب، جنہیں اسی کیس کے اندر 20,000 روپے جرمانہ ہوا فریولس درخواست داخل کرنے پر، ان کے وکیل ان کے اپنے آرگومنٹ شروع ہو گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے سلمان اکرم راجہ، لطیف کھوسا، فیصل صدیقی، بیرسٹر صلاح الدین بھی ہیں شاید، حامد خان، یہ سب جو ہے یہ اپنے دلائل دیں گے. تو آج کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں؟ پھر ہاں، اسی اثنا میں خبر آئی کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں، انہوں نے کراچی میں بار ایسوسی ایشن کے عہدیداروں سے حلف لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے ان کو کہ آپ اپنے حلف کی پاسداری کریں. تو ان سارے ایشوز پہ بات کرتے ہیں. تو ناصر صاحب کہاں سے شروع کریں؟ میرے خیال میں آج ہمارے مہمان ہیں حماد صاحب، ان سے شروع کر لیں. ہمارے صاحب سے کیا مطلب سیاست سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ عدالت میں اور عدالتی معاملات کے اوپر اتنا بڑا شاید بحرانی سی صورتحال پیدا ہو جائے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں کریں. ویو لے لے، وہ ذرا فریش ہے تو وہ ویو لے لے، پھر سیاست پہ بات کر لیں گے تھوڑی سی. اچھا، آپ فریش نہیں ہیں؟ میں چلیں ناصر صاحب آپ فریش ہیں، وہ سوچنے لگ پڑے کہ وہ فریش ہیں کہ نہیں. یہاں پہ کوئی چیز انسینسرڈ نہیں جاتی، ٹھیک ہے نا؟ انسینسرڈ نہیں جاتی، نہیں انسینسرڈ جاتی ہے. یہ ٹرو انسینسرڈ پروگرام ہے. اچھا، وہ انسینسرڈ ان کا نہیں ہے، وہ ان کے پرانے دوستوں کا ہے. اچھا قیوم صاحب، یہ بات جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور بہت تیزی سے ہو رہی ہیں، اس سے یہ ہوگا، یہ بات مائک پکڑ لیں اب آپ. یہ آپ کی بات بالکل مناسب ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیٹڈ ہے. کیونکہ آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک تو 2 سینئر ججز ملے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے. کون؟ جسٹس محسن کیانی صاحب ملے ہیں اور سردار اسحاق، تو سردار اعجاز اسحاق صاحب. اور آج ایک اعلامیہ بھی ایشو ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، آلدو وہ بات کی جانب سے کیا، جس پہ انہوں نے یہ شاید ڈیمانڈ کی ہے کہ جو بھی ججز کو فل کرنا ہے اسلام آباد میں مزید ہے وہ ساڈا بھی کر لو. ہماری اسلام آباد سے، مطلب اسلام آباد سے ہونا چاہیے یا اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی سپریم کورٹ کے جج لیے جائیں. ہاں ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، تو وہ تو پہلے آلریڈی انڈر کنسیڈریشن ہے ناصر صاحب. چیف جسٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ مطلب جو چیف جسٹس ہے نا، وہ باہر سے نہ آئے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی آئے، یعنی ایلیویشن ہو جو ججز ہیں. تو یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ بڑی. ناصر صاحب یہ کہیں آئین اور قانون میں لکھا ہے کہ کہیں سے آئے گا، کہاں سے نہیں آئے گا؟ یہ تو 26ویں ترمیم میں لکھا ہے کہ باہر سے آ سکتا ہے. ٹرانسفر آف جج کا پورا اس میں ایک باقاعدہ ایک شک تو آئین ہے نا، آئین کا آرٹیکل 200. اور اس میں جو مزے کی دوسری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میٹنگ 11 کو ہونی تھی، تو جو سپریم کورٹ میں 8 ججز کو کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے تھی، ہمیں یہ کسی نے بتایا کہ شاید وہ کینسل ہو گئی ہے، لیکن جب کنفرم کیا تو پتہ لگا کہ وہ ایک دن پہلے ہو گئی ہے.
یہ کیا ہوا مطلب دو جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے ملتے ہیں انہوں نے اور درخواست کی کہ اس کو پوسٹپون کر دیں. ہاں کیونکہ وہ اور انہوں نے ایک دن آگے کر دیا 11 کی بجائے 10 پوسٹپون پہ لے آئے. ہاں انہوں نے پہلے کر لی. وہ ایک پٹیشن اصل میں آئی ہوئی ایک اور پٹیشن بھی آئی ہوئی ہے ناصر صاحب, وہ لاہور ہائی کورٹ بار کی, وہ آپ کے دوست ہیں نا, اپنا کیا نام ہے ان کا, بڑے سمیر کھوسا. نہیں رانا وقار رانا وقار صاحب. ہاں رانا وقار صاحب کا آپ کو پتہ ہے نا ناصر صاحب, جب یہ اٹارنی جنرل آفس میں تھے پھر وہ ٹیکس وغیرہ کا بھی بڑا ایک ایشو بن حامد گیا تھا. خان گروپ سے ہے نا. ہاں ہاں وہ حامد صاحب کے جونیئر بھی ہیں. ان کے آفس میں بیٹھے اور یاد ہے جب افتخار چودھری صاحب کے خلاف وہ ریفرنس والا معاملہ چل رہا تھا تو حامد خان صاحب جو ہیں وہ تو افتخار چودھری کی طرف سے پیش ہو رہے تھے, لیکن وقار یہ پھر پریزیڈنشل اتھارٹی کی طرف سے پیرزادہ صاحب کے ساتھ پیش ہو رہے تھے, مشرف کے وکیل کے ساتھ کر کے. بہرحال اینی وے انہوں نے یہ بڑے petition ذہین آدمی ہیں. پٹیشن فائل کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کورٹ پیکنگ کا ایک امپریشن آ رہا ہے, تو بہتر ہے کہ یہ معاملہ جب تک 26 امینڈمنٹ کی جو چیلنجز ہیں وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں تو اس کو وہ جب تک حل نہ ہو جائے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو درخواست انہوں نے ڈالی ہے جس کے اندر وہ چیلنج کیا ہے وہ اسی والے سے کیا نا, کہ اسٹے کر دیں آپ اس میں, اس وقت تک اسٹے کر دیں جب تک 26 امینڈمنٹ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. ٹھیک. وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو اب یہ دیکھیں یہ ناصر صاحب یہ میں جو آپ سے کراس ٹاک کر رہا ہوں نا, میرے ناظرین نے اجازت دی ہے. کل میں نے منہ بندی کی تھی نا تو انہوں نے کہا نہیں آپ بولیں نہیں, ناصر آپ قیوم صاحب آپ بولتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں. لیکن اس بولنے پہ ڈانٹ بھی بہت زیادہ پڑتی ہے. وہ ایک دو لوگوں نے کہا ہوگا ایسے. یہ دیکھیں آپ کو اس میں دیکھیں کوئی شک نہیں ہے کہ پریزنٹیشن میں قیوم صاحب کا کوئی جواب نہیں. اچھا ناصر صاحب آپ جو ہے نا آپ آ رہے تھے, آپ یہ بتا رہے تھے یہ سلسلہ جہاں سے ٹوٹا کہ بہت زیادہ ہنگامہ خیزی ہونے جا رہی ہے. ناصر صاحب اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو جج صاحبان نے میٹنگ کی, پھر اس کے بعد لا منسٹر نے میٹنگ کی ہے. لا منسٹر کی میٹنگ ہونے کے بعد ایک درخواست بھی آئی کہ یہ جو میٹنگ ہونے والی ہے 8 ججز سپریم کورٹ میں ججز کی تقرری کے حوالے سے جو اجلاس ہے اس کو اسٹے کر دیا جائے, اور بار کا اعلامیہ بھی آیا. اور ناصر صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے کہ اس ساری صورتحال میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ باہر سے چیف جسٹس نہ لایا جائے. بیسک دیکھیں جو افواہیں اڑ رہی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے آ رہے ہیں, اور اس کا حوالہ ہم نے کل آپ کے پروگرام میں دیا بھی تھا. ناصر صاحب یہ افواہیں ہیں؟ نہیں افواہیں تو کل تک تھیں, آج تو لگ رہا ہے کہ کنفرم ہے. ویسے اس پہ میں کمنٹ کروں. میرے ذرائع ناصر صاحب مجھے یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ہمارے ایک بہت اچھے کورٹ رپورٹر ہیں, شاندار, وہ جنہوں نے سپریم کورٹ میں سوشل میڈیا جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروایا, ان کے پاس ایک بہت بڑی خبر ہے, اور یہ ذرائع بالکل کنفرم کر رہے ہیں. اور ان صحافی کا نام ہے عبدالقیوم صدیقی. یہ ہم سے اٹکیلیاں کھیل رہے ہیں. بہتر یہی ہے کہ آج ہم کم بولیں گے, آج ان سے زیادہ بلوائیں گے. نہیں آپ بات کریں نا. دیکھیں نہیں بتائیں گے تو میں تھوڑی دیر میں ناظرین کو بتا دوں گا کہ ان کو کس کی کال آئی تھی ابھی. کس کی آئی تھی کال؟ میں نہیں بتاتا نا, وہ جرنلسٹک ایتھکس ہوتے ہیں نا, اس لیے نہیں بتا رہا. لیکن اگر آپ نہیں بتائیں گے ان لوگوں کو, ہم سے تو کھلوا رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا تھا, یہ کیا ہوا تھا, ہم سے تو ساری خبر لے لے, اب بتائے کہ کیا ہو رہا ہے. نہیں بتائیں گے تو میں کال کو ایکسپوز کر دوں گا. اچھا پہلے جو ہے وہ حنیف عباسی کا دیکھیں کل ایک دن کے لیے ہم نے ان کو کہا کہ آپ خاموش رہے, کتنا فائدہ ہوا ہمیں, کتنی آسانی کے ساتھ ہم نے بات کی. عباسی صاحب کے پاس خبر ہے, جس خبر کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, بتائیے کیا خبر ہے؟ خبر قیوم صدیقی جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے جڑی ہوئی ہے. ہاں, اسلام آباد ہائی کورٹ سے خبر یہ جڑی ہوئی ہے کہ ایک تو کھلبلی کافی مچی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کے درمیان میں, اور یہ اسی کا ہی شاخسانہ تھا ملاقات. جی یہ اسی کا ہی شاخسانہ بتایا جا رہا ہے. مائک قریب کر لیجیے. اطلاع یہ بھی آ رہی ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے جو ہے وہ جو باہر سے کوئی جج صاحب آ رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے اس کے اوپر ایگری کیا ہے, کہا ہے جی کہ ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ پروسیس میرے خیال میں چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کی طرف جائے گا. سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں سے بھی رضامندی ہے. خبریں ادھر نے کیا وہاں سے بھی نکی نہیں کھاؤں گی.
نہیں پروسیس یہ ہے نا کہ اگر چیف جسٹس انیشیٹ کوئی کرتا ہے نا ایک جج کو respective دوسرے high ہائی court کورٹ کا۔ جج کو دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کے حوالے سے آپ کا آئین ایک طریقہ کار بتاتا ہے 26ویں ترمیم میں وہ ہے اس کے اندر تو اس میں ایک آئین کا طریقہ کار ہے کہ اگر آپ ہائی کورٹ کے جج دوسری ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں اور اگر وہ دوسری ہائی کورٹ میں جائیں گے اس کے لیے ہے کہ وہ ہائی کورٹ صاحب کے چیف جسٹس راضی ہوں لینے والے اور جہاں سے انہوں نے اپنے آپ کو چھوڑنا ہے اور پریزیڈنٹ اور چیف جسٹس کی منظوری سے جو ہے نا یہ عمل مکمل پا جاتا ہے. تو ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ چیف جسٹس صاحب نے نکی جی ہاں کرتی ہے. ہاں تو اب یہ پروسیس شروع ہو جائے گا نا. اب یہ آپ جو کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ کی طرف سے ہوگا تو یہ پروسیس شروع ہو جائے گا. ہاں تو اب یہ جو بات کر رہے تھے نا کہ کال کس کی ہے اسی حوالے سے جو ہے میں نے لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ جو ہے ظاہر ہے خبریں آتی ناصر صاحب آپ کنفرم کرتے ہیں تو میں نے ان سے کال کی تھی کیونکہ ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس پاکستان سے اور بالخصوص اس معاملے کے بعد جب دو ہائی کورٹ کے سینئر جج صاحبان سینئر پیونے اور سردار اجازی صاحب جو ہے انہوں نے وہ کیا ہے ملاقات کی ہے تو اس کے بعد تو انہوں نے کہا کہ نہیں میری اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ آئی میک جو ایک آرگنائزیشن ہے اس کے معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ چیف جسٹس کیونکہ لیگل معاملات ہوتے ہیں تو ان کے حوالے سے ان کے ساتھ گفت و شنید ہوئی ہے. اور میں نے ان سے پھر پوچھا میں نے کہا جی اس طرح کی کوئی جیسے ناصر صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ باہر سے پروسیس کمپلیٹ ہوگا تو انہوں نے اس بات سے تو کہا کہ ایسا ابھی تک ان کے علم میں تو نہیں ہے کچھ یہ انہوں نے بات کی ہے. تو یہ جناب ان کی کال کی تو فلوس نکل گئی نا. اچھا آگے جا اب آپ بتائیں آپ کے پاس کیا خبر دھمکی ہے؟ کی آپ کے پاس اس حوالے سے کیا خبر ہے؟ کس حوالے میں سے یہ کہہ رہا ہوں آپ کے پاس کیا خبر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ میرے پاس جو خبر ہے اس پینل میں اتھارٹی اب آپ ہیں انڈورسمنٹ آپ کریں گے. لو جی لگ رہا ہے آج میں کھل کر بتائیں ہاں کوئی استعفے تو نہیں آ رہے یار دیکھیں میری بات سنیں نہیں میں آپ کی بات نہیں سن رہا ہمیں بتائیں کچھ استعفوں کا امکان ہے آپ ہمیں یہ بتائیں. ایک بادشاہ کے دور کے اندر ٹیکس لگ گیا بہت زیادہ تو پل کے اوپر نا پل پہ گزرنے کے لیے نا ٹیکس لگ گیا تو اور وہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے وہ ٹیکس کلیکشن میں بڑی دیر ہو جاتی تھی تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ بندے زیادہ کر دو سانو ٹائم لنگ دیں ٹھیک ہے نا فکر نہ کریں. یہ ویسے جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے جب یہ چل رہا تھا کہ وہ کیونکہ جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بنے 26ویں ترمیم کے تحت تھی جیسے یحییٰ فریدی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بنے تو اس وقت بھی سوشل میڈیا کے اوپر یہ باتیں چل رہی تھی کہ ہائی کورٹ سے پتہ نہیں کتنے استعفے تیار ہو گئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہونے لگا ہے لیکن پھر کوئی استعفیٰ نہیں آیا. تو ویسے بھی ہماری نہیں اگلے بھی تو کہتے ہیں کہ خود تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ساڈے کو استعفے مانگتے ہو. دوسری بات یہ بھی ہے نا کہ آپ اپنی خواہش پہ جب خبر بنائیں گے تو اس میں یہی ہوگا آپ جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے وہ بتائیں نا ہمیں مطلب میری جو انفارمیشن ہے نا ناصر صاحب وہی یہ بتائیں اسی گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے وہاں پہ ایک نہیں 2 اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہیں. اچھا 2 اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہیں تو پھر 2 استعفے تو آنے چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ استعفے بات بڑی سادہ ہے بات بہت سادہ ہے. کیا استعفے ان کے جو مین جو اس لیڈنگ پوزیشن پہ ہے سعید منصور علی شاہ صاحب انہوں نے دیا ہے. انہوں نے تو کہا میں استعفیٰ نہیں دوں گا سسٹم کے اندر رہ کر جو ہے میں اپنا کردار ادا کرتا رہوں گا. تو وہ اپنا کردار ماشاءاللہ نظام عدل کی بہتری کے لیے ہاں ماشاءاللہ بہترین طریقے سے ادا کر رہے ہیں. ان جیسا کردار تو ہم نے دیکھا نہیں آج تک پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں بھی وہ کردار آج تک کسی نے ادا نہیں کیا کہ اپنے چیف جسٹس کو پہ تو انہیں عدالت ڈال دو اپنے معزز ججز پہ تو انہیں عدالت ڈال دو. نہیں ڈالا نہیں ہے لیکن یہ کیا کہ ڈل سکتا تھا. بات یہ ہے کہ اپنے ہی چیف جسٹس کو اپنے ہی ججز کو رہ کیا گیا ویسے آپ صرف نوٹس جاری کرنا نہیں ہے صرف کنٹمپٹ میں سزا دینا رہ گیا تھا باقی تو سب کچھ کر دیا. پروپرائٹی ڈیمانڈز انہوں نے نہیں. اچھا تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی 26ویں ترمیم پہ انہوں نے لب کشائی کی پبلکلی کی لیٹر بازی کے ذریعے بھی کی پھر جوڈیشل آرڈر میں اس کو کور بھی دیا نے کوشش کی. تو ہمارے معزز جج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس معاملہ آپ بہت پیچھے سے شروع کریں نا ترمیم نہ ہو سکے ہاں نہیں اس پہ آتے ہیں جسٹس محسن اس کیس سے لے کے اور پھر کراچی بار کے حلف تک. اچھا جسٹس محسن اختر کیانی نے بھی 26ویں ترمیم پہ کمنٹس کیے ہیں
جو کہ بینگ اے جج شاید ان کو زیب نہیں دیتا. ہمارے پاس جسٹس جمال خان کا وہ رسپونڈنگ لیٹر ہے جو انہوں نے منصور علی شاہ کو لکھا تھا کہ سب جوڈیس میٹر پہ کمنٹ نہیں کرنے چاہیے اور جج کو تو نہیں کرنے چاہیے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ جج معزز جج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو ہے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں 26ویں ترمیم ایک لیٹر, چلو وہ آپ نے کیا, پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اس پہ فل کورٹ مجھے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے یا ہونا چاہیے, یا ایک رائے تو دے سکتے ہیں, رائے دے سکتے ہیں پبلکلی. اب وہ میٹر کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس ہے. میں تو یہ کہوں گا کانسٹیٹیوشنل بینچ کو چاہیے کہ بھئی آپ کے پاس از خود نوٹس کا بھی اختیار ہے. آپ جب یہ مقدمہ سن رہے ہیں, مقدمہ آپ کے پاس ہے, تو آپ کے مقدمے کے اوپر ارریلیونٹ جج جو ہے وہ کیسے کمنٹ کر سکتے ہیں, نہیں. ان اب کو تو دیکھنا وہ جج چاہیے. صاحبان کہتے ہیں ہم از خود نوٹس کا کوئی اختیار نہیں ہے ہمارے پاس. کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس تو ہے کسی حد تک. نہیں. اچھا چلو اب آتے ہیں حلف پہ. صدیقی صاحب مجھے آپ بتائیں کہ یہ تو اب کہ ججز کا جو حلف ہوتا ہے, ابھی یہ ایک بات ویسے بڑی جو ہے ایک یاد ہے ہم نے جو ویلاگ کیا تھا اس میں آپ نے کراچی گروپ کی پوری ایک کیا تھا کہ وکیل بھی کراچی کا, مقدمہ بھی کراچی کا تھا, سارا کچھ تھا. تو صحیح منصور علی شاہ صاحب اس کے بعد کراچی ہی چلے گئے, تو پھر آج کراچی بار سے بھی انہوں نے جو ہے وہ خطاب کیا, اور خطاب جو ہے وہ حلف کے اوپر تھا, انہوں نے ان سے حلف بھی لیا. تو جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے حلف لیا تو مجھے یاد آ گیا کہ جج کا حلف کیا ہوتا ہے. تو پہلے آپ تھوڑا مجھے حلف بتا دیں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. جج کا حلف کیا ہوتا ہے؟ نہیں ظاہر ہے میں وہ یہ کہتا ہے کہنا کہ چاہ میں رہا ہوں ہاں کہ ججز جو بولتے ہیں نا وہ جب جو معاملہ ان کے سامنے ہوتا ہے اس پہ بولتے ہیں. جو معاملہ آپ کے سامنے نہ اس پہ آپ کیسے بول سکتے ہیں؟ میں یہ فل کورٹ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فل کورٹ بن جائے گا؟ ان کے پاس تو پٹیشن نہیں ہے. پٹیشن تو کانسٹیٹیوشن یہ تو پٹیشنرز کا موقف ہے نا. یا تو کہتے ہیں کہ پٹیشنرز یہ کہہ رہے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ تو کیا کہتے ہیں اس کو, الہام کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیں ججز الہام نہیں کر سکتے نا. وہ میں نے تو وہی کہنا کہ دیکھیں وہ دونوں سائڈ کو سن کے ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں, لیکن بغیر سنے آپ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں؟ روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں ججز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے, ہم اس پہ کیسے کمنٹ کریں. ایون آپ کو یاد ہے کہ کل انہوں نے اطہر بن اللہ صاحب نے کہا کہ بھئی یہ معاملہ میرے سامنے نہیں, لیکن وہ یہ سب کچھ 6 ججوں کے خط کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور پھر اطہر صاحب کی اور محسن کیانی صاحب کے خیالات کتنے ملتے جلتے ہیں, تقریباً لفظ بھی ملتے جلتے ہیں. سر وہ جو 6 خطوں والی بات کی انہوں نے, وہ 6 خطوں والا معاملہ اطہر صاحب کے پاس اس وقت تھا نہیں تھا نا سر. تو بات یہ ہے کہ نہیں, تو یہ ناصر صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے کہ ججز کو جو ہے وہ اس طرح سے آؤٹ آف وے جا کے جو اس طرح کی تقریب میں جا کر جو باتیں کرتے کی جاتی ہیں, وہ بالخصوص وہ موقف جو درخواست گزاروں کا ہوتا ہے, تو اس موقف کے ساتھ کے موقف کی تائید میں یا اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ نہیں دینے چاہیے. اچھا تو یہ تو اس کو ہو گیا, اور اس کے بعد ہم ملٹری حلف تو یہ وہ تو لکھا ہوا آئین کے اندر کہ میں جوڈیشل کونسل, سپریم جوڈیشل کونسل کے ضابطہ اخلاق کا پابند رہوں گا, آئین اور قانون کے نیچے اپنی ذمہ داریاں دوں گا, آئین کا دفاع کروں گا, تحفظ کروں گا, اور یہی ساری چیزیں ہیں نا حلف کی. بھی آئین کا حصہ ہے. ہاں بالکل آئین کا حصہ ہے. تو اگر صحیح منصور علی شاہ صاحب تو اس کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں تو پھر ایک بات. دوسرا ان کے پاس ہے ہی نہیں دیکھنے کے لیے, وائرس کے لیے ہے. اچھا دوسرا مجھے یہ ایک رائے ہو سکتی ہے, آپ کیوں اس بات مجھے یہ بتائیں کہ اس دن تو جسٹس جمال خان صاحب کے یہ بڑے ریمارکس تھے بینچ کے اندر کہ جو ہے ہمارے اوپر تو توہین عدالت لگا دیا یا لگانے کی کوشش کی گئی, ہمیں تو توہین عدالت کا مرتکب قرار دے دیا گیا, لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی جج آئین سے انحراف کرے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں. چلیں یہ معاملہ بھی سب جوڈیس کے سامنے ہے, وہ جو آئے گا تو دیکھ لیں گے. وہ تو سب جوڈیس ہے. تو جو جسٹس امین الدین خان صاحب اور جسٹس نعیم افغان کے نوٹ تھے مخصوص نشستوں والے میں, اس میں تو کہا کہ صحیح منصور علی شاہ نے ماورائے آئین فیصلہ دے دیا, تو یہ تو حلف کا پابند کرتا ہے. مجھے آپ بتائیں, اوروں کو نصیحت خود میاں فصیحت. بات یہ ہے آپ اپنے حلف پہ پابند نہیں ہو رہے تو آپ دوسروں سے حلف لے رہے ہیں, تو اس کو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ہاں وہ بات نے جو ہے نا, اس سے پہلے کہ آپ حماد صاحب کو دیں فورم, آپ نے بات گول کر دی ہے. ویسے کون سی؟ میں نے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو کچھ بتانے میں نے بتا رہا نا کہ ایک نہیں 2 اپائنٹمنٹس ہو رہی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. ایلیبوریٹ یہ ہے کہ ناصر صاحب ہمارے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جیسے کہ آپ نے کل بات چھیڑی تھی تو میں نے نام بتا دیا تھا سرفراز ڈوگر صاحب کا, کیونکہ ان کی جو ہے ڈسپوزل بھی بہت زیادہ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سارے ججوں سے مل کے ان کی ڈسپوزل بہت زیادہ ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ
सीने प्यूने जज भी जो है ना वो कहीं और से आएगा। चलें आगे चलो। सीनियर पुनी जज मोहसिन अख्तर कैदी साहब है, हाँ तो कोई अगर आ गया और उनकी सर्विस इनसे ज्यादा हुई तो वो फिर बन जाएगी, तो फिर वो सीने प्यूने हो फिर जाएंगे। मुलाकात तो बनती है। जी आप बताइए कि ये 8 फरवरी आ रही है जनाब, 7 फरवरी को पंजाब में मेला मवेशियों का इनेकाद हो रहा है, तो 8 फरवरी को जो है वो पीटीआई का एहतजाज। तो प्राइम ठीक है। मिनिस्टर ने कमेटी के लिए उन्होंने कहा आ जाएं आगे कमेटी में बैठ जाएं। ठीक है ना, एहतजाज कर लें। एहतजाज तो वो अपने सूबे में इस दफ़ा कर रहे हैं। तो अलीमीन गंडापुर साहब की वजारत आला खतरे में है, जुनेद अकबर टेक ओवर कर लेंगे सारी सूरत हाल को। देखिए सदीकी साहब, मसला ये है कि पुख्तनख्वा की सियासत और डायनेमिक्स पर वो लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं जो कभी शायद पेशावर भी नहीं गए और न वो उन डायनेमिक्स को जानते हैं। मैंने पहले दिन से कहा है कि अली अमीन गंडापुर की वजारत आला को कोई ख़तरा नहीं है, वो वज़ीर आला रहेंगे। और वो सिर्फ इमरान के वज़ीर आला नहीं है, वो बहुत से लोगों के वज़ीर आला हैं। और दूसरी बात ये कि उनके गवर्नेंस पे, उनके करप्शन के मामलात सूबे के अंदर बहुत सारे मामलात पे हमने हमेशा तनकीद की, लेकिन गंडापुर के कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं। एक तो ये कि वो चूँकि सूबे की सूरत हाल इंतहाई हसास है, दहशतगर्दी का भी सामना है, अमन व अमान की सूरत हाल भी बहुत ख़राब है। तकरीबन 40% अज़ला जो है फाटा अज़ला या साउथ के तमाम अज़ला, वहाँ पर सूरत हाल बेहतर नहीं है। अब ज़ाहिर है वहाँ पे फ़ौज है, सब कुछ ऑपरेशंस हो रहे हैं, बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन गंडापुर ने इन मामलात को बहुत तरीके से चलाया। यानी उस इदारे के साथ जिनके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट है पीटीआई का, इसके बावजूद भी दूसरा इमरान खान उनको छोड़ भी नहीं रहा था। रोज़ रोज़ कहता था कि आज संजानी आ जाओ, आज पिंडी आ जाओ, डी चौक आ जाओ, लाहौर आ जाओ, उनको काम भी नहीं करने दे रहा था। माली सूरत हाल भी ख़राब थी, अमन व अमान की सूरत हाल भी ख़राब थी, लेकिन इसके बावजूद भी गंडापुर ने मामलात को कदर बेहतर चलाया इदारों के साथ। अब गंडापुर को हटाएंगे, नया बंदा आएगा, तो क्या नया बंदा आप गुफ्तगू जारी रखें, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई। अच्छा, इन मामलात को अगर नया बंदा आए तो क्या गंडापुर चला सकेंगे? वो नया बंदा चला सकेंगे? नहीं चला सकेंगे, क्योंकि उन्हें डायनेमिक्स का और पस मंज़र के मामलात का इतना इल्म भी नहीं है। दूसरी बात ये कि जो 8 फरवरी की बात सदीकी साहब ने की, तो 8 फरवरी का एहतजाज मुझे नाकाम होता दिखाई देता है। इसलिए नाकाम होता दिखाई देता है कि पहले गंडापुर सूबाई सदर भी थे पीटीआई के, और वो अपनी सदारत को बचाने, अपना इमेज बेहतर बनाने के लिए, चूँकि पार्टी के साथ भी उनका राब्ता था, के लिए वो बहुत बोल्डली सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करते थे, और उसका फ़ायदा पीटीआई को पहुंचता रहा। यानी वहाँ से बड़े बड़े जुलूस रोज़ आते रहे। अब जुनेद अकबर हैं, तो जुनेद अकबर के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है पुख्तनख्वा में। जुनेद अकबर के पास सूबे में कोई अहम ओहदा भी नहीं है। गंडापुर भी उसके मुखालिफ हैं, सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। जुनेद अकबर न इतने एक्टिव हैं, न इतने स्ट्रॉन्ग आदमी हैं कि वो तमाम पीटीआई वर्करों को जमा कर सकेंगे, और वो भी इस मौके पे जब 26 नवंबर हो चुका है, जब पार्टी चेयरमैन को 14 साल कैद की सज़ा हो चुकी है, जब उनकी अहलिया को सज़ा हो चुकी है, तो इतने मुश्किल हालात में जुनेद अकबर जैसे कमज़ोर आदमी से हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो लाखों लोगों को जमा करेंगे। गो कि ये आसान टारगेट है, सवाबी में हो रहा है जो पुख्तनख्वा में है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके इम्कानात कम दिखाई देते हैं। और मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि गंडापुर चीफ मिनिस्टर की हैसियत से कंटिन्यू भी करेंगे, लेकिन जुनेद अकबर की कारकर्दगी पर आने वाले दिनों में सवालात उठेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने आज एक ऑफ़र दी है कि इंस्टेड ऑफ जुडिशल कमीशन हम एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना लेते हैं, और उस पर फिर हम ये इंक्वायरी कर लेते हैं कि पार्लियामेंट को सुप्रीम करने के लिए ज़रूरी कि हम आपस में ये मामला तय करें। आपका क्या ख्याल है कि पीटीआई इस पर किस तरह रिस्पॉन्ड करेगी? देखिए, उनके का रिस्पॉन्ड जो भी आएगा, लेकिन अगर आपको याद हो तो इसी तरह की पार्लिमानी कमेटी तैयब पीटीआई वालों ने भी बनाई थी। मुझे याद नहीं है कि वो क्या मामला था,
लेकिन पीटीआई ने भी इसी तरह की एक पार्लिमानी कमेटी बनाई थी, और ये होता है सिविलियन हुकूमतों में पार्लिमानी कमेटियाँ बनती रहती है। अब पीटीआई से हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो इसको फौरी तौर पर एक्सेप्टेंस देंगे इसको, क्योंकि वो तो हर जगह मुखालिफत करते हैं। उन्होंने कहा है कि बस जुडिशल कौंसिल जुडिशल कमीशन बनाएं तो बस वो इसी पर अटके रहेंगे, वो आगे बढ़ते नहीं है। यही पीटीआई का सबसे बड़ा अलमिया है कि वो एक बात कर ले इमरान खान तो बस उसको वो कोई मोजज़ाती वो तसव्वुर करते हैं और फिर उसी पर अटक जाते हैं। पार्लिमानी कमेटी अगर बने तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि लोग वो बुलाएंगे, निशानदेही होगी, उसमें पीटीआई की नुमाइंदगी होगी, दूसरी अपोजिशन जमातों की नुमाइंदगी होगी, तो लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पीटीआई इसको एक्सेप्ट कर लेगी। जल्दी का मुजाहरा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पूरे मुज़ाकराती अमल को वाइंड अप करने के लिए, और फिर एंड में यह शर्त इमरान खान की तरफ से रख दी गई कि हम जो है वो मेरी मुलाकात करवाई जाए मुज़ाकराती टीम के साथ। तो अब हुकूमत की तरफ से ये एक ऑफ़र उनको की गई है, और ये वही प्रेसिडेंट है जैसे कि सिद्दीकी साहब आपने कहा कि 2018 में जो इलेक्शन हुआ था उस हवाले से इस तरह पार्लियामेंट की कमेटी बनी थी, तो वही मिसाल जो है जो पीटीआई ने कायम की है, हुकूमत ने वही मिसाल पीटीआई के सामने रख दी है कि जनाब ये आपने भी इस तरह से ये किया था, तो ठीक है पार्लियामेंट में आप हैं तो इसी के ज़रिए से चलें प्रोसेस आप को आगे इस बढ़ाते पे आप वापस आते हैं। नासिर साहब, जो सिविलियन के कोर्ट मार्शल के केस के हवाले से जो है अहमद हुसैन ख्वाजा साहब साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब के वकील हैं, तो उनका क्या मौक़िफ़ था? आज की हाईलाइट क्या थी? बस आपकी इस बात के बाद फिर जो है हम इसको देखिए, उनका क्रक्स यही है कि आर्टिकल 8 सब क्लॉज 3 जी, वो जो ऑस्टर क्लॉज बताता है ना, जिसके तहत वो ये कहता है कि फंडामेंटल, जब आप मिलिट्री कोर्ट में कोई केस ट्राई करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स ख़त्म हो जाते हैं सिविलियंस के। वो कहते हैं ये आर्मी के ऑफिसर्स के लिए है, ये सिविलियंस के लिए नहीं है। फंडामेंटल राइट्स किसी भी सूरत में ख़त्म नहीं हो सकते। उनका ये कहना था कि जब मिलिट्री के जो मेंबर्स हैं, जो आर्म फोर्सेस के जो पर्सनल्स हैं, जब वो आर्मी ज्वाइन करते हैं तो वो अपने राइट्स ख़त्म कर देते हैं, लेकिन सिविलियन नहीं करता। तो ये इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि मिलिट्री कोर्ट में जाएंगे तो फंडामेंटल राइट्स ख़त्म हो जाएंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया तो फिर ये मतलब फंडामेंटल राइट्स की ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं होगी। और फिर उन्होंने कहा जो FBLE केस है और जो दूसरे केसेस हैं लियाकत हुसैन, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, और वो इस बात पे यही वो उनका कहना है कि सिविलियंस पे आप नहीं आ सकते। इस पे जस्टिस आज नईम अख्तर अगवान साहब ने भी कहा कि अगर हम आपकी बात मान लेते हैं तो फिर चैलेंजेस का क्या होगा 2(1) और 2(2) पे जो आपने चैलेंज किया है, हाँ, क्यों जो वायरस चैलेंज की आर्मी एक्ट के सेक्शंस की। और दूसरी एक और उन्होंने जो अहम बात की, उन्होंने कहा एक बात बताएं कि अगर ये इशू है कि केस उनका ट्रांसफ़र गलत हो गया मिलिट्री कोर्ट में, तो किसी एक अक्यूज़ ने भी कोई पिटीशन नहीं फाइल की जिसमें वो चैलेंज करता कि मेरा केस ही ट्रांसफ़र गलत हुआ है मिलिट्री कोर्ट में। जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने पूछा जी। उनसे, तो फिर उनका क्या कहना था कि हमने ना तो कभी किसी मिलिट्री ऑफिसर के ऊपर कोई एतराज़ उठाया है, ना ही बाकी चीज़ें। उन्हें कहा कि हम ये कह ही नहीं रहे कि वो फेयर नहीं होती। वो कहते हैं मिलिट्री कोर्ट की प्रोसीडिंग यकीनन फेयर होती है, आर्टिकल 10A भी उस पर पूरा होता है। हमारा कहना है कि ये हो ही नहीं सकता सिविलियंस का ट्रायल। कहते हैं हमारा बस इस हद तक चैलेंज है, हमने 2(1D1) और 2(1D2) को चैलेंज किया हुआ है, इससे आगे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। ये उनका बेसिकली, लेकिन अभी उनकी अभी तो उन्होंने शुरू किया है ये, अब कल उसकी मज़ीद उस पर आर्गूमेंट्स होंगे। तो मैं इस पर कमेंट ये ज़रूर करना चाहूँगा कि ख्वाजा अहमद हुसैन साहब के जो आर्गूमेंट्स थे उसमें मुझे एक चीज़ बहरहाल नज़र आई थी, ज़रा एक्साइटमेंट काफ़ी उनकी थी आर्गूमेंट्स में। नहीं, वो करते ही ऐसे हैं, लेकिन उनका जी वो एक उनका अंदाज़ होगा, अंदाज भी ऐसा जी। ही है। लेकिन सिद्दीकी साहब ये चीज़ इस पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग में ये फील कर रहा हूँ कि इस जजमेंट्स के 2 हिस्से हैं। अगर कोई वकील जजमेंट के एक हिस्से की तरफ जाता है तो दूसरा हिस्सा लूज़ हो जाता है। आज यही सवाल जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने फिर उनसे पूछ लिया, जब वो ये कह रहे थे कि हमारा केस सिर्फ ये है कि सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, ये जो आर्मी एक्ट के मुतल्लिका सेक्शंस हैं ये डील करते हैं आर्म पर्सनस को। तो उस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा तो फिर ये जो आर्मी एक्ट का सेक्शन 2(1D1) और 2(1D2) है, इनको जो स्ट्राइक डाउन किया गया है, तो फिर इसके ऊपर आपकी क्या राय है?
تو یعنی ایک تو پھر یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ان کو دوبارہ بحال کر دیا جائے، مطلب اس طرح کا ان کا ایک آرگیومنٹ تھا کہ آپ صرف اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف آرم پرسنل کے لیے ہے تو پھر اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیوں کیا گیا ہے. تو اس کے اوپر یہ ایک سوال کورٹ کی جانب سے کیا گیا. اسٹارٹ کی فرسٹ ہیئرنگ میں جسٹس جمال خان بندوخیل صاحب نے ایک وضاحت کی. انہوں نے کہا کہ کچھ مس رپورٹ ہوا ہے اور اس میں یہ کہا گیا جی کہ 8 ججز کے فیصلے جو ہیں وہ 2 جج بیٹھ کے جو ہے وہ اس کے اوپر اس کو ختم کر دیتے ہیں یا اس کے اوپر رائے دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے 2 جج نہیں کہا تھا، میں نے 2 بندے کہا تھا. تو اس کو جو ہے وہ مس رپورٹ کیا گیا. نہیں، کل ہم نے اس بات کی تھی، بتایا تھا کہ یہ اس طرح سے رپورٹ ہوا تھا. اور یہ دوسری ایک اور بات بھی تھی، آپ کو وہ ہوا تھا جب ریکارڈ ناصر صاحب پیش کیا گیا تو سب جج صاحبان کو پیش کیا گیا تو اس میں سے کچھ نے تو بغیر دیکھے ہی واپس کر دیا تھا. سرسری نہیں ہوتا، سرسری بھائی نہیں ہوتا، سرسری ہوتا. ہاں ناصر صاحب آپ یہ بات انگریزی میں کہہ دیا کریں. نہیں، آپ دونوں اہل زبان تو ہیں نا، اور ہم ذرا دیہاتی ٹائپ کے لوگ ہیں تو ہم اس لیے مداخلت نہیں کر رہے کہ سرسریٹی کے یا سرسریٹی کے. نہیں، یہ کل بھی انہوں نے اہل کہا زبان کا مسئلہ ہے. وہ انڈین آئیڈل میں ہے نا سرسری بھائی، تو یہ ہمارے سرسری جائزہ لیا، ٹھیک ہے نا. تو ڈیٹیل میں صرف جسٹس میں تھوڑی سی لبرٹی بھی لے لوں. یہ جملہ بولنا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. ابھی ہمارے ایک دوست ہے صحافی ہے، بہت اچھے ہمارے ساتھی ہیں، تو وہ ذرا اس فریم کو ٹھیک کر رہا تھا تو اس نے کہا ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ. تو یہ اسے کیا کہتا ہے بیٹھ جا تو سنجی لیلا بسالی بن کے. اس سے ایک چیز یہ دوستوں انڈین فلمیں بہت دیکھتے ہیں. انڈین فلموں کا تو یہ بڑا دل دادا ہے. چلیں، تو آپ بتا رہے تھے وہ ایکسپلین کر رہے ویسے آپ نے آپ کی آنیا جانیا ابھی ہم دیکھ رہے تھے، اس پہ آپ نے کچھ نہیں کہا. کہتے ہیں وہ اس میں یہی تھا کہ دوران پروگرام جو ہے وہ جب ہم نے خبر دی تھی کہ 2 صاحبان کی ملاقات ہوئی ہے تو اس پر جیو کی طرف سے بیپر تھا، تو وہ میں بیپر کرنے کے لیے گیا تھا. کوئی خفیہ کال نہیں تھی، میں بالکل آن ایئر تھا، عوام سے خطاب کر رہا تھا. ٹھیک ہے. وہ چلیں، بتا رہے تھے مختصر وہ جو ہے کہ کل سرسری جائزہ لیا کچھ نے اور کچھ ڈیٹیل میں. ہاں، وہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کے تو وہ چلتا رہا کہ جی باقی ججز نے واپس کر لیا اور شاید جسٹس مسرت ہلالی جو ہیں انہوں نے واپس نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے بھی تھوڑی دیر کے بعد اس کو واپس کر دیا تھا. تو اس سے کہیں میڈیا کے اندر چلا ہے تو اس سے جو ہے نا یہ تاثر بھی گیا تھا کہ شاید واپس منگوا کے دوبارہ پڑھ کے واپس کر دیا تھا. ہاں، یہ تو آپ نے کل بتا دیا تھا، ہمارے ولاگ میں بتا دیا، لیکن میڈیا پہ چلا تھا تو اس سلسلے میں وہ تھوڑی سی وہ بھی اس کی بھی ریزرویشنس ہیں، تحفظات ہیں. تو جناب بقول ناصر صاحب کے اور جو ہے عدالتی بحران ناصر صاحب کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اہم ملاقاتوں سے کیا ہوتا ہے. اور جوڈیشل کمیشن کا اجلاس اس ملاقات کے بعد جو 11 کو ہونا تھا اب 10 کو ہوگا. شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.